لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہے، ہر زمانے میں ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، شریعتیں نازل کیں، حق اور باطل کے معیار اور پیمانے معین کیے۔ یہ پورا سسٹم ایک نقطے کے گرد گھوم رہا تھا، اور وہ نقطہ یہ کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور کوئی انسان اپنے اختیار سے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اپنا اختیار ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی اللہ عادل کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے بنائے ہوئے اسلام سے چاہے محروم ہو جائے لیکن اس کے عدالت سے محروم نہ ہونے پائے، اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، اسے بھی اس کا حق ملے۔ آج تمہید میں خارزار وادی سے مجھے گزرنا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جو بات بھی کہوں وہ ایسی کہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ نہ کہیں کہ میں نے غلط بات کہی یا کہیں پر جارحانہ انداز ہو، کبھی نہیں۔ اب وہ وادی ہی خطرناک ہے تو میں کیا کروں۔ خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خلافت الوہیت اور ایک ہے خلافت رسالت۔ یعنی ایک خلافت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قائم کیا۔ دیکھیں، میں نے کہا میں ایسی بات نہیں کہوں گا کوئی بھی کہے کہ تم نے غلط کہہ دی، اب حق کیا ہے باطل کیا وہ آپ طے کریں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایمانداری سے دوسرے کی بات بھی ایمانداری سے پیش کروں گا، الزام نہیں لگاؤں گا کسی کے اوپر۔ تو ایک ہے خلافت الوہیت جو براہ راست اللہ نے قائم کی اسی دن جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن مجید نے کہا ہے۔ یہ خلافت الوہیت جب آگے بڑھی تو اس نے کبھی رسالت و نبوت کی شکل اختیار کی اور کبھی ولایت و امامت کی شکل اختیار کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف خلافت رسالت ہے، یعنی جب سرکار کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب حضور تو چلے گئے، تو امت کے امور دنیا کو اختلال سے بچانے کے لیے ہمیں کسی نظام کو قائم کرنا ہے، اور انہوں نے جس نظام کو قائم کیا اس نظام کا نام رکھا گیا نظام خلافت۔ وہ خلافت جو ہے جو آخر میں آتی ہے امامت و ولایت تک، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ خلافت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ایسی بات تھوڑی مسلمانوں نے بنائی ہے، مگر یہ فرق بالکل واضح ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا طریقہ بدلتا نہیں ہے، لہذا اس کا ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے آ جاتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سلسلے کا طریقہ یہی ہے، سنت الہی ہے کہ جو پہلے آ گیا اس نے بعد میں بتایا کہ میرے بعد کون آنے والا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، سب اصطلاح میں کہا یہ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ ابھی جو سورہ پڑھ رہے تھے بھائی ہمارے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اسی سورہ صف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی رسالت کی گواہی تم سے لیتا ہوں، مگر خود بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔
تو یہاں سسٹم یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی پیشن گوئی کرتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے کہ جیسے میں نبی ہوں ویسے وہ بھی نبی تھا، ویسے وہ بھی رسول تھا۔ اب یہ سسٹم چونکہ مسلمانوں نے بنایا ہے، اس لیے اس میں قدرتی طور پر زمانے کے تقاضے سے اصول بدلتے رہے۔ کبھی خلیفہ ہوا، ہم احترام کرتے ہیں، کبھی خلیفہ ہوا بیعت کے ذریعے سے، کبھی خلیفہ ہوا استخلاف کے ذریعے سے، کبھی بیعت خلیفہ ہوا شورا کے ذریعے سے، یعنی کمیشن نے طے کر دیا کون خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخر میں پھر یوما کے ایک طریقہ خلافت کا یہ بھی ہوا جس کو قہر و غلبہ کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جائے تو یہی ہوگا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس نے جھپٹ لیا جو طاقتور ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس پر آبجیکشن کرنا نہیں ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، بھائی ہمارے بھائیوں کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان دونوں سسٹموں میں جو فرق ہے، 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ وہ سلسلہ جس کے ہم قائل ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ سلسلہ جس کے آپ قائل ہیں ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور کیا غلط کہتے ہیں، کہ جس خلیفہ کو مسلمانوں نے بنایا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مگر اس خلیفہ کا دائرہ کار، دائرہ حکومت، دائرہ خلافت بس اتنے ہی ایریا میں ہوگا جتنے ایریا کے لوگ اسے خلیفہ بنائیں گے۔ Is it wrong؟ یہ غلط ہے۔ اب ترکی میں خلیفہ ہوتا تھا، ہندوستان میں تھوڑی سی حکومت ہوتی تھی، نہ افغانستان میں حکومت ہوتی تھی، ترکی میں ہوتی تھی۔ تو جس خلیفہ کو مسلمان بنائیں گے اس کا دائرہ کار نمبر 1 اسی ایریا میں ہوگا جس ایریا کے مسلمان اسے خلیفہ بنائیں گے، اور جس کو اللہ ولی بنائے گا اور مولا بنائے گا اس کا دائرہ کار عرش سے لے کر فرش تک ہوگا، اس کی اطاعت کی بھی وہی صورت ہوگی، اس کی اطاعت کی بھی وہی صورت ہوگی کہ جو اللہ کی اطاعت کی صورت ہے، چونکہ اس کا ولی ہے، کہ انسانوں کو یہ اختیار ہے کہ اس کا کہنا مانے چاہے نہ مانے۔ یہاں بھی انسانوں کو اختیار ہوگا کہ چاہے اسے مانے چاہے نہ مانے، مگر انسانوں کو مائنس کرنے کے بعد پوری کائنات اس کی بھی مطیع ہوگی اور اس کی بھی مطیع ہوگی۔ ایک فرق تو یہ ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے، میرے مسلمان میرے بھائی، میں ان کو گلے سے لگا کے بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا فرق یہ ہوگا کہ انہوں نے جو سلسلہ خلافت قائم کیا اس میں ڈی گریڈیشن ہوا، خود ان حضرات کے ارشاد کے مطابق وہ خود کہتے ہیں کہ جو پہلے منتخب ہوئے ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا، جو اس کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا، جو اس کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا، جو ان کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی نے عملی شکل اختیار کی تھی کہ جب چوتھے مرحلے میں مولا علی کو منتخب کیا گیا تو رسول جس منبر پر تشریف فرما تھے اس میں عرشہ ہوتا تھا، جیسے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ 3 سیڑھیاں تھیں، تو رسول پہلے عرشے پر تشریف فرما ہوتے تھے، جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جو بزرگ منتخب ہوئے تھے وہ احترام رسول میں 1 سیڑھی نیچے بیٹھے، پھر جب دوسرے محترم تشریف لائے تو انہوں نے ان کے احترام میں 1 سیڑھی اور نیچے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد جو بزرگ تشریف لائے وہ 1 سیڑھی اور، اب سیڑھی ختم ہو گئی، تو اب جب علی کو منتخب کیا گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ کہاں بیٹھیں گے، سیڑھیاں 3 ہی تھیں، 3 تو ختم ہو گئیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا، لوگ سوچ رہے یہ بیٹھے ہیں کہاں، مگر اب ساری تاریخوں کو پڑھ لیجئے کہ جب علی آئے منبر کے پاس تو پہلی پر قدم رکھ کے دوسری پر، دوسری پر قدم رکھ کے تیسری پر، تیسری پر قدم رکھ کر وہاں جا کر بیٹھے جہاں
رسول کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا. یہ ایکسیپٹڈ فیکٹس ہیں، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. مانے نہ مانے وہ اس کو اپنا اختیار ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ. لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹس اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں رسول کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا وہ جگہ خالی تھی. وہاں جا کر مولا تشریف فرما ہوئے، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی جسارت کی، ہم تو سوچ رہے تھے آپ بیٹھے ہیں کہاں، آپ تو وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ رسول فرما گئے کہ جو میں یہ جگہ بیٹھے اور وہ نہ کہے جو میں کہتا ہوں، اور وہ نہ کرے جو میں کرتا ہوں، تو اللہ اوندھے منہ سے جہنم میں پھینک دے گا. میں وہی کہتا ہوں جو رسول نے فرمایا، وہی کرتا ہوں جو رسول نے کیا. میرے علاوہ کسی کو یہاں بیٹھنے کا حق ہی نہ تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. جمال مصطفیٰ کمال علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات. ہاں، کمال مصطفیٰ کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ کمال نہ سمجھ لے بھائی، اور مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیے ڈیگریڈیشن ہوا، میں بات کو اور آگے لے جانا چاہ رہا تھا. ڈیگریڈیشن ایک دفعہ ہوا تو پھر ہوتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ظالم اور جابر اور عیاش اور بدماش بادشاہ وہ خلافت رسول قبا اوڑھ اوڑھ کر بیٹھ گئے. وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن بنی عباس کے بادشاہ کتنے عیاش تھے، کتنے ظالم تھے، کتنی شرابوں کی بوتلیں ڈھکیل جاتے تھے. اور خلیفہ رسول کہے جا رہے ہیں. پھر ترکی تک آ گئی خلافت، تو خود مسلمانوں ہی نے اس خلافت کا تختہ الٹ دیا مصطفیٰ کمال نے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کمال مصطفیٰ آپ کہیں گے تو مصطفیٰ کمال ہو جائے گا. یہاں بھی مصطفیٰ کمال ہے، وہاں بھی مصطفیٰ کمال تھے. وہ مصطفیٰ کمال نے کمال کر دیا، انہوں نے تختہ ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا. خلیفہ ایک مقدس لفظ تھا، میں کسی بتانا نہیں کر رہا ہوں. ڈیگریڈیشن ہوتے 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 مجھے یہاں نہیں پتا ہے، لیکن میری نوجوانی کے دور تک لکھنؤ کی سرزمین پر یا اودھ کے خطے میں باربر کو بھی خلیفہ کہا جانے لگا، حجام کو بھی خلیفہ کہا جانے لگا. شاید کامن فیکٹر یہ تھا کہ خلیفہ کے سامنے بھی لوگ سر جھکاتے ہیں اور حجام کے سامنے بھی لوگ سر جھکاتے ہیں. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس حجام نے کسی مسلمان کی حجامت بنائی، اس خلیفہ نے پورے اسلامی کی حجامت بنا دی. یہ دیکھیے ایک بات ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دہرانے کی ضرورت سوال ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جو اللہ نے سلسلہ قائم کیا تھا، یہاں وہ حضرات خود فرماتے ہیں، میرے بھائی، میرے دل سے قریب، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مگر وہ خود کہتے ہیں کہ جو پہلے کا مرتبہ تھا وہ دوسرے کا نہیں تھا، جو دوسرے کا تھا وہ تیسرے کا نہیں تھا، جو تیسرے کا تھا وہ چوتھے کا نہیں تھا. میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کے اوپر. لیکن ان کا یہ فرمانا خود بتا رہا ہے کہ مسلسل ڈیگریڈیشن ہوتا رہا. جو بعد میں آیا وہ پہلے والے کے برابر نہیں تھا، اور یہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بندوں نے بنایا تھا. ہمارے یہاں چونکہ اللہ نے بنایا تھا، اس لیے کہا کہ اولونا محمد و اوسطنا محمد و آخرونا محمد و کلنا محمد. صلوات بر محمد و آل محمد.